الرحمن الرحیم لا ریب فی تنزیل الکتاب، تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے کتاب کا، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، لا ریب فی، کوئی ریب نہیں اس کتاب میں۔ یہ باتیں ساری پڑھی ہوئی ہیں۔ تنزیل الکتاب من رب العالمین، لا ریب فی جملہ معترضہ بنے گا، تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے عظیم الشان کتاب کا، کامل کتاب کا، کس کی طرف سے؟ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، لا ریب فی، کوئی تردد نہیں، خلق و اضطراب، شک نہیں اس کتاب میں۔ لا ریب کتاب ہے، ایک ترکیب یہی ہے، اور دوسرا یہ کہ تنزیل الکتاب لا ریب فی مبدل منہ ہو اور من رب العالمین اس سے بدل ہو، اور معنی یہ ہوگا کہ اتاری ہوئی ہے لا ریب کتاب جو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ جو لا ریب کا مطلب کہ اس کی تنزیل من الرب، یہ لا ریب ہے، اللہ تعالی کی طرف سے اترنا لا ریب ہے۔ اور پہلی تقریر پر لا ریب فی یہ جملہ معترضہ بنے گا، اور تنزیل الکتاب لگے گا من رب العالمین کے ساتھ۔ ام یقولون افتراہ، شکوہ ہے، کیا کہتے ہیں یہ مشرک کہ افطرا ہو، گھاڑ لیا ہے اس قرآن کو، اس پیغمبر نے اپنی طرف سے افطرا کیا۔ بل ہو بل حق کو من رب کا، جواب شکوہ ہے بلکہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ لتنذر قوما، تاکہ ڈرائے تو قوم کو عذاب سے، یہ فریضہ نبویہ ہے۔ ما آتاہم من نذیر، ایسی قوم کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے، تاکہ وہ راہ پاتے ہوں، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پاتے ہوں۔ قوم ما آتاہم من نذیر، اس سے مراد قوم عرب ہے، جس کے بارے میں معروف ہے کہ قریب زمانے میں ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا۔ اور اگر اس قوم سے مراد بالخصوص اہل مکہ ہوں تو پھر حضرت اسماعیل کے بعد اہل مکہ میں کوئی رسول نہیں آیا، اور یہ اہل مکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اور یہ اسی ملت پہ قائم رہے تاں کہ عمر ابن لوہے ایک بزرگ سامری تھا، وہ آیا اور اس نے ان کو شرک میں مبتلا کیا، تو نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اس سے پہلے یہ اولاد ابراہیم اسماعیل توحید پر قائم رہی، تو ما عطاہم سے مراد کیا ہے؟ خاص اہل مکہ، تو پھر مطلب یہ ہوگا اسماعیل کے بعد، اور اگر اہل عرب تو مطلب ہوگا عرصہ دراز سے ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا۔ وہ آپ کے پاس حاشیہ ہے غالباً، لتنذر قوما ما، بولو اتاہم من نذیر، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر ما انن نذر سبقوا، تو انبیاء تو پہلے آئے، پھر اس کا کیا معنی کہ آپ کے سے پہلے نذیر کوئی نہیں آیا؟ تو کہتے ہیں جواب دو ہے، ایک عقلی اور دوسرا نقلی۔ عمل منقول یہ ہے کہ مراد قریشی ہے، اور یہ امت تھی ان پڑھ، لم یاتیہم نذیر، ان کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ وہو بعید، وہ کیا ہے؟ بعید ہے۔ فإنہم کانوا من اولاد ابراہیم، یہ اولاد ابراہیم سے تھے، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل اولاد
ان کے چچوں کی اولاد سے تھے، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد۔ وکیف کانا، اور کیسے اس قوم کو چھوڑا جا سکتا ہے آدم سے زمانے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، بلا دین ولا شرع، بغیر دین اور شرع کے۔ اگر تو کہے بأنہم ما جاءہم رسول بخصوصہم، اگر کہے کہ خصوصی رسول نہیں آیا، یعنی ذالک القرن فلم یکن ذالک مختصا بالعرب بل اہل الکتاب ایضا لم یکن ذالک القرن قد اتاہم رسول انما اتی الرسل آباءہم، یعنی اگر تو خصوصی رسول کہے تو پھر قریش کی تخصیص نہیں، خصوصی رسول تو اہل کتاب میں بھی ایک قرن سے نہیں آیا، ان کے آبا کے پاس آئے تھے۔ وَكَذَلِكَ الْعَرَبُ، اسی طرح عربی ان کے پاس بھی رسول آئے تھے ان کے آبا کے پاس۔ بَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ، جس پر اکثر مفسرین ہیں، اور وہ ہے کہ آبا محمد مراد ہے، اور کیا ہے ان آبا محمد کانو کفارا، آپ کے جو آبا و اجداد تھے پچھلے وہ کافر تھے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوعدہم واوعد آباءہم بالعذاب وما کان معذبین حتی نبعث رسولا واما المعقول وہو ان اللہ تعالی اجرا عادتہ، اللہ کی سنت جاریہ ہے اہل عصر پہ کہ جب وہ بالکلیہ گمراہ ہو جائیں اور ان میں کوئی بھی نہ بچے جو ہدایت پہ لانے والا ہو اور مسئلہ سمجھانے والا ہو تو وہ رسول بھیجتے ہیں۔ ثم انہ اذا اراد طہرہم بازالۃ الشرک والکفر من قلوبہم، پھر اللہ تعالی ارادہ کرتے ہیں ان کے ازالہ شرک کفر کا ان کے دلوں سے ہٹانے کا۔ وَإِنْ ارادہ، اور اگر ارادہ کریں زمین کو پاک کرنے کا مشرکوں کو ہلاک کرنے سے۔ ثم آل العصر ذلوا بعد الرسل حتی لم یبقى، پھر جو آل عصر تھے رسولوں کے بعد وہ گمراہ ہوئے، کوئی بھی وجہ عرض پہ نہیں بچا ہادی جس کی ہدایت سے وہ نفع حاصل کریں۔ کچھ عرصہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ فقال لتنذر قوما ما اتاہم، کبیر نے بہت لمبی گفتگو کی، بات صرف اتنی ہے کہ یہاں اشکال ہے کہ ایسی قوم کو ڈرا جس کے پاس آپ سے پہلے نذیر نہیں آیا۔ تو اس میں دو احتمال، ایک یہ کہ قریش مراد ہے، میں نے بتایا حضرت اسماعیل کے بعد ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، پھر اشکال ہوگا جو راضی کر رہا ہے کہ نہیں آیا تو پھر اس قوم کو معطل چھوڑا گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ قوم توحید پہ قائم رہی اور ان میں دائی دعات تھے، اور خراب کا بوئی عمر بن لوہے ایک ابلیس تھا، اس نے ان کی مت ماری اور شرک پہ لگایا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بعثت ہوئی یہ۔ اور اگر قریش مراد ہو تو قریش کے قریب زمانوں میں نذیر نہیں آیا، بعید زمانوں میں وہاں پر بھی نبی آل مکہ یعنی اہل عرب مراد ہوں، آل مکہ نہیں آل عرب مراد ہوں۔ آپ نہیں بولیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو اچھا چلو ٹھیک ہے۔ من قبل لعلہم یہتدون، اللہ الذی خلق السماوات، دلیل توحید عقلی اول، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام، بیچ مقدار 6 دنوں کے، ثم استوی علی العرش، پھر قائم ہوا تخت شاہی پر، ما لکم، نہیں ہے بات سے تمہارے، من دونہ ہی، اس کے سوا، من ولی، کوئی کر سکنے والا، ولا شفیع، نہ کوئی کروا سکنے والا، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ الذی حشر،
اور مطلب کیا ہے؟ آسمان و زمین مابین کا پیدا کرنے والا اللہ، تو اس کائنات میں مختار اور شفیق کاریوں سے پاک ہونا بھی یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات فی ستۃ ایام کا کیا معنی ہے بھائی؟ 6 دن۔ تو جب آسمان نہیں بنے تھے، زمین بھی نہیں بنی تھی، تو دن تھے؟ دن کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہے۔ جب آسمان اور زمین نہیں بنے تھے تو دن کہاں تھے؟ پھر کیا معنی ہے فی ستۃ ایام؟ اس کے 3 جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے جو عام معروف ہے، فی مقدار ستۃ ایام، کہ دن نہیں تھے، سورج چاند زمین آسمان نہیں تھے تو یقیناً دن بھی نہیں تھے۔ تو پھر 6 دنوں کی مقدار کا کیا مطلب؟ 6 دن کا کیا مطلب؟ کہ جو بعد میں 6 دنوں کا عرصہ ہے، اتنا عرصہ آسمان و زمین کی تخلیق پر لگا، یہ معنی ہے فی مقدار 6 ایام۔ بھائی اب جو 6 دنوں کا پیریڈ ہے، گھنٹے نکال لو، تو اتنا ٹائم لگا زمین آسمان بنانے میں، تو یہ معنی ہے فی مقدار۔ اور دوسرا کہ جہاں 6 ایام سے مراد آپ کے دن نہیں، یہ پہلے بھی میں نے کہا، آپ کو کچھ کو سمجھ آیا کچھ کو نہیں، پھر سن لو کہ یہ جتنے سیارے ہیں، زمین آسمان، آپ کی آبادی تو زمین پہ ہے، اس کا ٹائم ٹیبل اور دیگر سیاروں کے ٹائم ٹیبل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آپ کی زمین کا ٹائم ٹیبل 24 گھنٹے والا دن، اور یہ جو معلوم مقدار ہے یہ صرف زمین کا ٹائم ٹیبل ہے، اور کائنات صرف زمین پہ مشتمل نہیں، کائنات اتنی وسیع ہے کہ کروڑوں اربوں، بلکہ اس سے بھی کوئی اور ہندسہ لاؤ تو زمین سے بڑے کروڑوں اربوں گنا، کروڑوں اربوں سیارے موجود ہیں، اور سورج اور دن اور رات کی جو ٹائم ٹیبل ہے آپ کے پاس، یہ آپ کا ٹائم ٹیبل ہے زمین کا۔ ابھی یہ بھی مشاہدہ سے ثابت ہو چکا ہے، جیسے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ دن، یہ چاند اور زمین کے ٹائم ٹیبل کا بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ آپ کا دن 24 گھنٹے کا ہے تو وہاں کا جو گھنٹہ ہے وہ آپ کے ہفتے یا مہینے کے برابر ہے۔ زمین پہ ٹائم مہینہ گزر جائے گا اور چاند پہ 1 گھنٹہ۔ کچھ بات سمجھ گئے؟ وہ ٹائم ٹیبل الگ ہے۔ اسی طرح اور سیاروں کا بھی ٹائم ٹیبل الگ ہے۔ تو بعض امور سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک ٹائم ٹیبل زمین کا ہے اور ایک ٹائم ٹیبل زمین کے علاوہ بھی ہے۔ تو یہ آسمان و زمین نہیں بنے تھے تو ٹائم ٹیبل کوئی اللہ کے ہاں موجود تھا، اور وہ ایام سے مراد وہ اللہ کے ایام ہیں جن کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سے ایام ہیں اور ان کا کتنا لمبائی چوڑائی ہے۔ اتنا پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ تمہارا 1000 دن سال اور اللہ کا 1 دن، تمہارے ٹائم ٹیبل کا جو 1000 سال ہے
اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے. تو اسی سے آپ کیلکولیٹر میں ذرا اللہ والی گھڑی کا اندازہ لگائیں کہ اس گھڑی اور اس گھڑی میں تھوڑا فرق ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک یوم عند اللہ ہے، اللہ کے یہاں ہے ٹائم ٹیبل، ایک تمہارے ہاں زمین کا ٹائم ٹیبل ہے. تو سورہ حج میں یہی میں نے سمجھایا تھا کہ زمین کا ٹائم ٹیبل 1000 سال گھڑی چلے، اور جو اللہ کے ہاں ٹائم ٹیبل ہے وہ کیا ہے؟ 1 گھنٹہ بنتا ہے. وہ بھی تفہیم کے لیے، یعنی بالکل تھوڑا سا. تو ان ایام سے مراد ہیں جو اللہ کے ہاں ایام میں جو اس سورج اور زمین آسمان کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتے. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں 6 ایام سے مراد 7 ادوار ہے. یوم بمانا سٹیپ اور دور ہے، جیسے تخلیق انسان کے مراحل ہیں کہ نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے ڈھانچہ، ڈھانچہ سے روح کا پھونک. یہ آسمان و زمین کی تخلیق کے بھی مدارج ہیں اور دور اور سٹیپ پہ. اللہ نے آسمان و زمین کو 6 سٹیپوں اور دوروں میں مکمل کیا. کچھ سمجھ گئے میری بات؟ پہلا کیا جواب تھا؟ بولو بولو، نیند اتارو. فی مقدار 6 ایام. دوسرا جواب کیا تھا کہ ایام ٹائم ٹیبل کا فرق ہے. یہ جو اشکال ہے وہ زمین کے ٹائم ٹیبل پہ ہوگا کہ جب آسمان و زمین تھے ہی نہیں تو دن کہاں سے آ گئے. ہم کہتے ہیں یہ دن نہیں تھے، کائنات کا ٹائم ٹیبل. اللہ کے ہاں کوئی اور ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے. تو اس الہی ٹائم ٹیبل کے مطابق کتنے بن رہے تھے؟ 6. اور وہ الہی ٹائم ٹیبل اگر آپ شمار کر لیں تو وہ 1000 سال تمہارا ایک دن، اس کے مقابلہ میں تو 6 دن کتنے 1000 سال بنیں گے؟ 6 دن 6000 سال تمہارے بنیں گے اور اللہ کے 6 دن ہیں. اب اللہ کے 6 دن کا مطلب پھر جبل جائل منطقیوں کا رکا آئے گا، وہ سمجھ لیں اچھی طرح. یہ نہیں کہ اللہ پہ کوئی زمانہ جاری ہو رہا ہے یا اللہ کسی زمانے میں ہے. اللہ نے ہر جگہ کا ٹائم الگ مقرر کیا ہے. تو زمین کا ٹائم ٹیبل الگ ہے اور سیاروں کا ٹائم ٹیبل الگ ہے. اور اللہ کے ہاں ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ تو اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہے بڑا لمبا. تمہارا 1000 سال اور وہاں کی گھڑی کا ایک دن، یہ بھی کوئی ٹائم ٹیبل کسی جگہ کا. یہ ٹائم ٹیبل میرا خیال ہے عالم امر کا ہے. کس کا ہے؟ عالم امر کا، جہاں فرشتوں کا وہاں ملأ اعلیٰ ہے اور فرشتوں کے دفتر میں جو گھڑی لگی ہے نا اوپر عالم امر والی گھڑی، یہ ٹائم ٹیبل اس گھڑی کا ہے کہ وہ فرشتے آتے ہیں پھر جاتے ہیں. تمہارے حساب سے وہ 1000 سال ہے، لیکن اوپر جو فرشتوں ملأ اعلیٰ کے دفتر کی گھڑی ہے اس میں وہ ایک دن ہے. اب کچھ سمجھ آئیے؟ کس کو سمجھ آئی؟ جس کو صحیح سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ سب کو سمجھ آ گئی. اچھا جی، آپ جس نے پرچی لکھی پھر میں اس کا نام ذرا لکھنا. 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا تخت شاہی پر. علی العرش مالکم، یہ جز مقصودی ہے، نہیں ہے واسطے تمہارے. مالکم، نہیں ہے واسطے تمہارے. من دونہ، اس کے سوا. من ولی، کوئی ولی. من ولی، ولی کا معنی مصیبت ٹالنے والا، ولی کا معنی کام کر دینے والا. بلا شفیع، اور شفیع کا معنی کروا دینے والا. فرمایا اللہ خود تخت شاہی پہ قائم ہے، کسی کے حوالے ایک رتی جتنا اختیار بھی نہیں کیا.
سارے کام خود کر رہا ہے، نہ کام کر دینے کا اختیار دیا نہ کروا دینے کا اختیار دیا۔ مشرک یہی کہتا ہے یا کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، فرمایا کر بھی نہیں سکتے کروا بھی نہیں سکتے۔ کیوں کہ ثم استوى علی العرش، قائم ہے تخت شاہی پر۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے بارہا عرض کیا ہے کہ ایک معنی استواء علی العرش کا معروف عند المتکلمین ہے، وہ حق ہے اور ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول، اور الایمان ثم التفویض، یہی جو سلف کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے متقدمین کا۔ لیکن ایک تعبیر سیاق کے لحاظ سے ہے، ما قبل ما بعد کے معنی کے لحاظ سے، تو وہ ہم کرتے ہیں بالکل اصل کو ثابت رکھ کے۔ اس لیے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا لفظ آ رہے ہیں، جہاں پر 7 مقام پر استواء علی العرش والی آیت موجود ہے اور 7 مقام پر استواء کے بعد تدبیر کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ خود بادشاہ ہے، اس نے کسی کے حوالے ایک رتی جتنا اختیار بھی نہیں کیا، وہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ جیسے مشرک کہتے تھے کہ بادشاہ ہوتا ہے وہ وزیروں کو اختیار دے دیتا ہے اور اختیارات تقسیم کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں خود بادشاہ ہوں اور پوری کائنات کو براہ راست خود سنبھال رہا ہوں، نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کوئی کروا سکتا ہے۔ یہ کر سکنا سے کروا سکنا سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ہاں، من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یدبر الامر، خو آپ ہی تدبیریں کر رہا ہے، الامر ہر کام کی، من السماء الی الارض آسمان سے زمین کی طرف، ثم پھر چڑھتا ہے طرف اس کے، فی یوم یعرج الی، پھر وہ تدبیر امر کا نتیجہ اٹھتا ہے، یعرج چڑھتا ہے اس کی طرف، فی یوم ایک دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ ہے مقدار اس کی 1000 سال، مما تعدون اس سے کہ تم اس کو شمار کرتے ہو، تمہارے ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ 1000 سال بنتا ہے اور اللہ کے ٹائم ٹیبل میں وہ ایک دن ہے۔ پھر آ گیا سورہ حج والا مسئلہ۔ تو اس آیت کی بھی 3 تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ یوم سے مراد قیامت کا دن ہے، معروف یہ ہے، اور مطلب کیا ہے کہ اللہ اس کائنات کی خود تدبیریں کر رہا ہے اور پھر اعمال وغیرہ یہ اس کی طرف چڑھیں گے، یعنی ان کا نتیجہ نکلے گا ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے، مما اس سے جس تم شمار کرتے ہو۔ نیچے لکھا ہے فی یومن کے کیا ہے، کون سا دن ہے؟ قیامت کا۔ تو آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالی زمین میں، آسمان میں، ہر جگہ خود مختار کل ہے اور سب چیزوں کا حساب ہوگا اس دن میں جس کی مقدار 1000 سال کی ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت والا۔ اس پہ اشکال ہوگا کہ سورہ معارج میں 50 الف سنہ ہے کہ قیامت کی 50,000 سال، اور جہاں کیا آ گیا 1000 سال، یہ تعارض ہے۔ جواب یہ ہے کہ تعارض نہیں ہے، 1000 سال اور 50,000 سال یہ باعتبار اشخاص کے ہوگا۔ ایک آدمی صحت مند صحیح کھا پی کر خوشی کے ساتھ سویا ہے تو اس کی رات 5 منٹ کی ہوگی، اور ایک آدمی
مغرب سے اس کی داڑھ میں بھی درد شروع ہوا، گردے میں بھی درد شروع ہوا، تو اس کی رات پوری سال کی ہوگی۔ تو بعض پہ سختی ہوگی تو ان کو 1000 سال 50,000 سال معلوم ہوگا۔ جو لیڈران مشرکین ہیں، بڑے بڑے MNA MPA اور یہ بڑے جو پیر ہیں اور ملا گمراہ کرنے والے، تو ان پر سختی زیادہ ہوگی، تو ان کے لیے وہ 50,000 سال معلوم ہوں گے، اور جو چھوٹے مشرک ہیں غریب غربا ان کے لیے 1000 سال کا، اور جو مومن ہیں وہ ان کے لیے ایک نماز کے وقت کا دن ہوگا بس، اور وہ کیلولہ بھی جنت میں جا کے کریں گے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو اس لحاظ سے تطبیق ہو گئی۔ اس سے مراد کون سا دن لے رہے ہیں ہم؟ قیامت والا۔ اور آپ کو سمجھ بھی یہی آنا ہے، اس لیے کلم الناس بقدر عقولہم، آپ کسی کو یاد رکھیں، آگے جانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں یا روزوں میں یوم سے مراد قیامت کا دن بالکل مراد نہیں، اور خمسینہ میں بھی قیامت کا دن مراد نہیں ہے۔ جو پرانی آیت ہے اس سے مراد کیا ہے کہ آسمان دنیا سے زمین تک کا فاصلہ ہے 500 سال کا، اور یہ عالم عامر کی بات نہیں ہو رہی۔ آسمان دنیا سے فرشتے ایک حکم لے کے آتے ہیں، اور آنے کا فاصلہ 500 سال ہے، اور پھر جانے کا فاصلہ بھی کتنا بنے گا؟ 500 سال کا۔ تو وہ فاصلہ حقیقت میں 1000 سال کا ہے، لیکن فرشتے وہ امر لاتے ہیں، پھر اوپر چڑھتے ہیں، تو ایک ہی دن میں آتے بھی ہیں پھر جاتے بھی ہیں۔ تو وہ اصل کے اعتبار سے تو 1000 سال کا بنتا ہے فاصلہ، لیکن فرشتوں کی آمد و رفت ایک دن میں ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ فاصلہ زمین سے اوپر لے جائے سدرۃ المنتہا والے دفتر تک، تو پھر یہ 50,000 سال بنتے۔ آسمان دنیا والے دفتر سے نیچے 1000 سال کا، اور ملأ اعلیٰ والے دفتر اور زمین تک کا فاصلہ کتنا بنتا ہے؟ 50,000 سال کا۔ اگر ملأ اعلیٰ کے دفتر سے کوئی چٹھی آنی ہو نیچے، تو وہ کل فاصلہ 50,000 سال کا ہے، جو فرشتے ایک دن میں طے کر لیتے ہیں۔ اور آسمان دنیا سے زمین پہ کوئی حکم آنا ہو تو وہ اصل فاصلہ 1000 سال کا ہے، جو فرشتے ایک دن میں طے کر لیتے ہیں۔ اب کوئی سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ دوسرا۔ اور تیسرا یہ کہ ابھی جو میں نے بات کی کہ اس یوم سے مراد ایام اللہ ہے، اللہ کا ٹائم ٹیبل ہے، اور تمہارا ٹائم ٹیبل 1000 سال گزرتا ہے، تو اللہ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے جو اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے اللہ اللہ کی، تو وہاں کا ٹائم ہوتا ہے ایک دن۔ یہ بھی تفصیل سمجھانے کے لیے، ورنہ دن بھی وہ پتہ نہیں کیا ہے اور ٹائم بھی کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا ٹائم ٹیبل اس ٹائم ٹیبل کے مقابلہ میں سلو ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ بس یہ مسئلہ ہے۔ اسی پر بعض علماء نے بہت سارے مسائل متفرق کیے، لیکن یہاں چونکہ عام میں اکثر بڑے بڑے علماء ہیں، اس لیے تحصیل حاصل ہے، اور دوسرا اضلال کا بھی خطرہ موجود ہے۔ تو یہاں تک اگر 3 معنی یاد کر لو تو یہ کافی ہے۔